اور خیبر میں موسلادھار بارش، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں 21 اگست تک شدید بارشوں کے نئے اسپیل کی پیش گوئی، شدت 50% زیادہ ہوگی، شمالی علاقہ جات اور پوٹھوہار کے زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ، راولپنڈی، مری، جہلم، چکوال اور اٹک میں کلاؤڈ برسٹ کا خطرہ، لاہور سمیت کئی شہروں میں اربن فلڈنگ بھی ہو سکتی ہے، بلوچستان میں بھی سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے، این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا، کراچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے بوندا باندی، مٹیاری، ہالہ، ٹنڈوالا یار، سیون سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش۔ بادل پھٹا، سیلاب کا منہ زور ریل آیا اور سب کچھ بہا لے گیا۔ بنیل کا بشنوئی گاؤں سفر ہستی سے مٹ گیا، خاندان کے خاندان لقمہ اجل بن گئے، گلیاں محلے کھنڈر میں تبدیل، پیر بابا مزار کے عقب میں صدیوں پرانا بازار ملبے کا ڈھیر، چٹان کے ٹکڑوں کے نیچے زندگیاں دم توڑ گئیں، عمر بھر کی جمع پونجی بھی گئی، اب بھی 100 سے 150 افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ، علاقے کی فضا سوگوار، منگورہ کا محلہ ملا بابا میں سینکڑوں مکانات متاثر، ہر طرف ملبہ ہی ملبہ، میڈیا کے علاوہ کوئی تاحال نہیں پوچھنے آیا، شہریوں کا شکوہ۔ متاثرین کے لیے نئی بستیاں بنائیں گے، نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا، مدد کرنا وفاق کی ذمہ داری، کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی متاثرہ علاقوں کے دورے کے موقع پر گفتگو، کہا ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا ہے، بحالی کا کام جاری ہے، فوج تعاون کر رہی ہے، این ڈی ایم اے بھی ساتھ مل کر کام کر رہی ہے، تجاوزات کے خلاف بھرپور ایکشن ہوگا۔ پاک فوج مشکل میں گھرے ہم وطنوں کی مدد میں پیش، آرمی چیف کی خصوصی ہدایت پر سیلاب زدہ علاقوں میں راشن کی تقسیم، ادویات کی فراہمی اور فلڈ ریلیف آپریشن، انجینئر کور کی شانگلہ و بنیل میں امدادی کارروائیاں، ہیلی کاپٹر کا بھی استعمال، شانگلہ میں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے بند سڑک کھول دی گئی، دیگر راستے کھولنے کے لیے بھی کام جاری۔ خیبر پختونخوا حکومت کے مطابق صوبے میں 61 سکول مکمل تباہ اور 324 متاثر ہوئے۔ گلگت بلتستان میں سیلاب سے تباہی، کھرمنگ میں ماں بیٹی اور ہراموش میں 9 سال کا بچہ جاں بحق، غزر میں سیلابی ریلوں سے 9 اموات، پل اور رابطہ سڑکیں پانی میں بہہ گئیں، ہزاروں لوگ محصور، سکردو گلگت روڈ عارضی بحال، راولاکوٹ میں شدید بارشیں، 3 گھر لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آ گئے، مزید نقصان کا خدشہ، متاثرہ سڑکوں کی بحالی کا کام جاری، رتی گلی، پتلیاں بابون اور دیگر سیاحتی مقامات کی سڑکیں تاحال بند۔ سعودی قیادت کا پاکستان میں سیلابی صورتحال پر گہری تشویش اور قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ اور افسوس کا اظہار، شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور محمد بن سلمان کا صدر مملکت کو مکتوب میں جاں بحق افراد کے لواحقین کے ساتھ بھی اظہار تعزیت، زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا، یو این سیکریٹری جنرل کا بھی سیلاب پر دکھ اور افسوس کا اظہار، کہا اقوام متحدہ کی ٹیمیں معاونت فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بنیر کا پرخطر سفر ہو یا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی تباہی، سما کی متاثرہ علاقوں سے نان اسٹاپ خصوصی کوریج جاری، بلند حوصلوں کے ساتھ سما کے رپورٹرز اور کیمرامین میدان میں سرگرم عمل، متاثرین کی تکالیف کا احوال دنیا کو دکھایا، سما کی ٹیم وہاں بھی پہنچی جہاں حکومتی اہلکار پہنچے نہ ہی کوئی اور مددگار، عوام اور انتظامیہ کو متاثرین کی مشکلات سے آگاہ کیا۔ جنگ میں انڈیا کی ہر حکمت عملی کا ہمیں پہلے سے پتہ چل جاتا تھا، انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بہترین کام اور فیلڈ مارشل نے زبردست قیادت کی۔ وزیر داخلہ کے مطابق سید عاصم منیر نے کہا، بھارت مرسڈیز اور پاکستان ڈمپر کی طرح ہے، ٹکر ہوگی تو سب دیکھ لیں گے نقصان کس کا ہوگا۔ محسن نقوی نے کہا، تباہ ہونے والے 6 انڈین جہازوں کی ویڈیوز ہمارے پاس ہے، بھارت نے 7 میزائل فائر کیے، ایک بھی ہماری بیس پر نہیں گرا۔ بھارتی ڈرامے کے پیچھے اجیت دوول اور امیت شاہ ہیں، یہ دونوں بھارت کو لے ڈوبیں گے۔ امریکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے، سیز فائر برقرار رکھنا آسان نہیں، یہ ہمیشہ پیچیدہ اور چیلنجنگ ہوتا ہے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو کی میٹ دی پریس میں گفتگو، روس نے ابھی تک جنگ بندی پر اتفاق نہیں کیا، ہمارا مقصد صرف سیز فائر نہیں بلکہ جامع امن معاہدہ ہے، روس سے تیل خریدنے پر چین پر پابندی نہیں لگائیں گے، ایسا کیا تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔
یوم آزادی پر دہشت گردی کا بڑا منصوبہ رعف 2 خفیہ ایجنسیوں نے ناکام بنا دیا. کالعدم BLA کا ہائی پروفائل دہشت گرد و ماسٹر مائنڈ عثمان قاضی گرفتار. فتنۃ الہندوستان کے 32 خودکش بمبار اور بارود سے بھری 4 گاڑیوں سے کوئٹہ سمیت بڑے شہروں کو ہدف بنایا جانا تھا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 11 اگست کو گرفتاری کے وقت بھارتی ایجنٹ عثمان قاضی نے خودکش جیکٹس پہن رکھی تھی. پاک ایران بارڈر پر ایرانی صوبہ سیستان بلوچستان میں پاسداران انقلاب کی بڑی کارروائی. فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد مارے گئے. بارودی مواد اور دیگر اسلحہ برآمد. ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق ملزمان کا تعلق کالعدم انصار الفرقان سے تھا. دہشت گردی، انتہا پسندی اور بدامنی کی مذمت. 18ویں آئینی ترمیم پر مکمل عمل درآمد اور سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے. ANP کی APC کا اعلامیہ. سیلاب زدہ اضلاع کو آفت زدہ قرار دے کر امدادی پیکج فراہم کرنے کا مطالبہ. عرفان صدیقی، طارق فضل چودھری اور نیر بخاری نے اعلامیے پر دستخط نہیں کیے. ہم پاکستان کے خلاف نہیں، اپنا حق مانگ رہے ہیں. سربراہ ANP ایمل ولی خان کا APC سے خطاب. مولانا فضل الرحمان کا نیشنل اکنامک پلان اور قومی مذاکرات کا مطالبہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تھائی لینڈ سے جاپان پہنچ گئیں. ٹوکیو ایئرپورٹ پہنچنے پر شاندار خیر مقدم. حکومت کے اعلیٰ افسران اور سفارتی حکام نے استقبال کیا. جاپان میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے بھی خوش آمدید کہا. صحافی خاور حسین کی سانگھڑ میں پراسرار موت کی تحقیقات جاری. تحقیقاتی کمیٹی تشکیل 7 روز میں رپورٹ پیش کرے گی. گولی کا خول اور پستل فرانزے کے لیے بھجوا دیا گیا. DIG شہید بے نظیر آباد کے مطابق اب تک قتل کے شواہد نہیں ملے. خاور حسین کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی. واشنگٹن DC میں سکھ کمیونٹی کا خالستان ریفرنڈم. ہزاروں سکھوں نے آزاد سکھ ریاست کے قیام کے حق میں ووٹ دیا. خالستان اور مودی سرکار کے خلاف بھرپور نعرے. غزہ میں آگ اور بارود کی برسات جاری. اسرائیل کے امداد کے منتظر افراد پر فائرنگ. الاہلی اسپتال کے قریب بھی حملہ. 7 فلسطینی شہید. 24 گھنٹوں میں 47 شہادتیں. غزائی قلعہ سے مزید 7 فلسطینی چل بسے. اموات 258 ہو گئی. اسرائیل کی فلسطینیوں کو جنوبی غزہ دھکیلنے کی تیاریاں. گلی گلی فوجیوں کا گشت. حماس نے منصوبہ مسترد کر دیا. خلیل الحیہ نے اقدام جنگی جرم قرار دے دیا. روس یوکرین جنگ ختم کرنے کی کوششیں. صدر زیلینسکی اور یورپی رہنماؤں کی آج وائٹ ہاؤس میں بیٹھک. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ صدر زیلینسکی فوری جنگ بندی کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو جنگ جاری رکھیں. امریکی صدر کی سابق صدر اوباما پر تنقید. کہا 12 سال پہلے ایک فائر کیے بغیر کرائمیا ہاتھ سے چلا گیا اور نیٹو نے کچھ نہیں کیا. 3 ملکی سیریز اور ایشیا کپ کے لیے 17 رکنی اسکواڈ کا اعلان. سلمان آغا کپتان برقرار. بابر اعظم، محمد رضوان اور نسیم شاہ ایک بار پھر نظر انداز. سلیکٹر عاقب جاوید نے کہا منتخب اسکواڈ بھارت سمیت کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتا ہے. سنسناٹی اوپن میں پولینڈ کی ٹینس اسٹار ایگا شیانتک نے قازقستان کی ایلینا راباکینا کو سیمی فائنل میں شکست دی. فائنل میں ایگا شیانتک کا مقابلہ اٹلی کی جیسمین پاولینی سے ہوگا.